حامد میر صاحب جی دیکھیں جو رزلٹ ہے وہ بالکل کمپائل ہو چکا ہے، چیف الیکشن کمشنر کے پاس موجود ہے اور بھی بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہے، اور شاید اب رزلٹ جو ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کو بھی پتہ ہے، لیکن اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ کہ خیال کریں، پاکستان کا جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھیں، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، کیونکہ اگر اب یہ آپ اس کو غیر ضروری تاخیر کا شکار کریں گے تو پھر آپ کو اس وقت پوری دنیا مانیٹر کر رہی ہے، اور پھر اپنی پاکستان کی اکانومی کا خیال کریں جس کا تعلق پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہے۔ تو جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ اسی صورت میں آئے گی اگر عوام کے میں بار بار کہہ رہا ہوں رزلٹ ہے الیکشن کمشنر کے پاس، اور اگر ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس۔ میر صاحب NA 157 کا رزلٹ آ گیا ہے وہاڑی سے، اور سید ساجد مہدی PMLN کے 99,332 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں۔ سبین صفدر صاحبہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ 79,996 ووٹ لے کر یہ ہار گئی ہیں۔ یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے NA 157 وہاڑی کا۔ سر یہ جو ہے یہ نسیم فیملی، سید ساجد مہدی نسیم اور یہ شاہد مہدی نسیم، دو بھائی ہیں، بہت عرصے سے مسلم لیگ نون، اس سے پہلے IGI، اس میں یہ الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ وہاڑی ان کا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے، اور ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ مزدور لیڈر جو تھے بختیار صاحب، ان کے داماد بھی تھے، تو ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک نئی انڈیپینڈنٹ جو تھی وہ کھڑی تھیں، تو اس لیے میرا خیال ہے تجربہ غالب آیا ہے یہاں پہ اور وہ جیت گئے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی سر کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو بھی کچھ وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میر صاحب دوبارہ آپ کو روکیں گے، ایک اور رزلٹ آیا ہے NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور یہاں بھی انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے پاکستان تحریک انصاف کے پرومیننٹ لیڈر ہیں، 92,612 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان 59,364 ووٹ لے کر ہار گئے ہیں۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے۔ میر صاحب آپ PMLN کی لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے، آپ کا میاں نواز شریف یا آصف علی زرداری سے اس دوران کوئی رابطہ کسی سے؟ اس طرح کی چیزیں نہ پوچھیں۔ اچھا، میں نے کہا کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ خبر پہنچی ہے، لیکن وہ میں ابھی خبر کیا سوچا ہے، کیا اظہار خیال ہے ان کا اس صورتحال؟ میں خبریں روک کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا، کہیں آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ پرابلم میں پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت ہے جو الیکشن جیت گئی ہے اور لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ پرامن رہیں پرامن رہیں پرامن رہیں۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب بنیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ چیئرمین ہیں وہ بنیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چیف آرگنائزر ہیں عمر ایوب صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایبٹ آباد میں، ٹھیک ہے نا، ہری پور میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ویسے پہنچ گئے ہیں رات کو اسلام آباد، لیکن ان کو پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب، انڈیپینڈنٹس کے لیے ایک اور اس میں یہ انڈیپینڈنٹس نہیں PTI والے ہیں۔ جی PTI انڈیپینڈنٹ اس وقت انڈیپینڈنٹ ہی کہہ رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ویسے آلدو ٹویٹ بھی کیا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ پنجاب اسمبلی میں ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے، لیکن پنجاب اسمبلی کے جیسے نتیجے سامنے آ رہے ہیں وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی بھی لی تھی ایک ٹویٹ میں انڈیپینڈنٹس۔ دیکھیں اب ان کو ان کی اونرشپ نہیں لینی چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ بلاول صاحب کی اونرشپ لے لیں، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پرامن طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن اگر مزید تاخیر ہوگی اس سے کیوس کریٹ ہوگا، غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، اور دونوں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کا ادراک کرے اور وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کرے۔